بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو موضوعات بڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ضمنی باتیں ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے، جس میں وزیر اعظم، سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اور فروغ نسیم تینوں کو جسٹس یحییٰ آفریدی کے اضافی نوٹ نے ایک طرح سے مجرم قرار دے دیا ہے، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسٹس صاحب کو عزت دی اور ان تینوں کو اب مزید رسوا کر دیا۔ ان میں سے ایک تو خیر اپنی رسوائی کا سامان سمیٹے چلا گیا ہے، تو دوسرے دو جو ہے وہ ذلیل ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ اس اضافی نوٹ کے بعد ان تینوں کی پوزیشن کیا ہے، ان کو شرم آتی ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے شرم نہیں آئے گی، یہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے وہ جو لاہور کا میگا پروجیکٹ ہے فراڈ کا، رابی سٹی والا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور کل عمران خان اپنے لاؤ لشکر سمیت اس سٹی کی جگہ پر، لوکیشن پر اس طرح دورے کرتا رہا جیسے یہ کالعدم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں ریٹ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، تو اس نے یہ اس طرح کر کے نہ صرف یہ ہے کہ توہین عدالت کی ہے، بلکہ عدالت کو ٹھینگا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بھی اس کے لیے الٹی پڑے گی، اس کو اس کا بھی بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسرا موضوع جو آپ کی دلچسپی کا زیادہ باعث ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اب کیسے پاس ہوگی، جب کہ اپوزیشن سینٹ میں بے عزت ہو چکی ہے۔ اگرچہ یہ بے عزتی ایک پلان کا حصہ تھی، اور اس میں اپوزیشن کا قصور کوئی نہیں، کیونکہ جنہوں نے یہ بجٹ پاس کرانا تھا انہوں نے پاس کروا دیا، اور اس میں ملی بھگت شامل تھی اپوزیشن کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی قیادت کر رہی تھی اس ملی بھگت کی، اور اس میں دوسری جماعتیں بھی شامل تھیں۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بجٹ پاس، یہ اسٹیٹ بینک کا بل پاس کرایا ہے، وہی تحریک عدم اعتماد کو بھی پاس کرائیں گے، اور اطلاع یہ ہے کہ وزرائے اعظم کے جو 4-5 نام ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہے، اور ان میں سے اب کسی ایک کے نام قرائے فعال نکلنا ہے حالات کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ اس ملی بھگت کے عوض بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے، اس کے تفصیلی فیصلے کی میں تفصیلات آپ کے سامنے شیئر نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، ہر کوئی پڑھ چکا ہے، اور اس میں بہت اہم پوائنٹ، دلچسپ پیرے شامل ہیں۔ لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوڈیشل کونسل کو یہ جسٹس صاحب کے خلاف کیس بھیجنے کا حکم عدالت نے غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اسے ختم کر دیا ہے۔ یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ ہے، اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر نہیں سمجھا جا سکتا تو کم سے کم اسے ریمارکس ایسے ضرور سمجھنے چاہیے کہ جو ایک قسم کا فیصلہ ہی بن جاتا ہے۔ تو اس میں کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم نے شہزاد اکبر اور وہ جو فروغ نسیم ہے ان کو برطرف نہ کر کے قانون کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ گویا کہ جرم میں شراکت کا ثبوت ہے۔ اس طرح کے ریمارکس سامنے آئے ہیں، تو عملاً تو ایسے ریمارکس کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈھیٹ آدمی ہے اور یہ ڈٹائی پر رہے گا اور مزید رسوا ہوگا۔ تو میں نے جو بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے کس طرح انہوں نے ایک فول پروف منصوبہ بنایا تھا تینوں نے، اور ہر بار منہ کی کھائی، اور جسٹس صاحب کی کردار کشی کے لیے ان لوگوں نے 2-3 ٹی وی چینلز، 10-12 ولاگرز، 6-7 کالم نویس، اور جن میں وہ غزوہ ہند والے کالم نویس بھی 2-3 شامل ہیں، ان کے ذریعے جس طرح جسٹس صاحب کی کردار کشی کرائی گئی، اس سے وہ زمانہ یاد آ گیا جب ایوب خان مادر ملت کی کردار کشی کروایا کرتا تھا۔ مادر ملت کو ایوب خان اور اس کے وزیروں نے، اس کے حاشیہ برداروں نے، اور اسی طرح کے کالم نویسوں نے اس دور میں مادر ملت کو بھارتی ایجنٹ قرار دیا تھا، اور پھر جب مادر ملت کو قتل کرا دیا ایوب خان نے، تو اس کے بعد توجہ ہٹانے کے لیے یعنی جب یہ الیکشن میں شکست دے دی، قتل کا واقعہ تو بعد میں ہوا، جب الیکشن میں شکست دے دی تو عوام کے اندر کے غم و غصے کا رخ بدلنے کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس کا پاکستان کو سخت نقصان ہوا، اور یہ نقصان جو تھا یہ پایہ تکمیل کو پہنچا 1971 کی جنگ میں۔ تو ناظرین، یہ عمران خان اور شہزاد اکبر اور یہ فروغ نسیم قدم قدم پر اس مارکے میں ذلیل ہوئے ہیں، ہر مرحلے پر ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے، اور جسٹس صاحب کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ان کا ٹارگٹ اصل میں یہ تھا کہ
فائز صاحب کو ریٹائر کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی باری پر جو اگلے سال شیڈول کے مطابق ہے چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ اور یہ پلان اس لیے تھا کہ انہیں یقین تھا کہ یہ 2023 کے الیکشن میں دھاندلی کرائیں گے اور جیت جائیں گے، پھر جسٹس صاحب جو ہے ان کے لیے پرابلم بنیں گے۔ لیکن ناظرین وہ مرحلہ تو عمران خان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ 2023 تک پہنچنے کا خواب دیوانے کا خواب بن چکا ہے، اور جو مارکا آرائی ہو رہی ہے وہ چند ہفتوں میں اپنے انجام تک پہنچ جائے گی، اور فائز عیسیٰ صاحب اپنی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ اب بھی ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کچھ قانون دان بھی شامل ہیں، کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ دین فروش، اسلام فروش صحافی بھی شامل ہیں، جو اپنے کالموں میں اور تجزیوں میں اور ٹی وی پروگراموں میں قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں اور یا کے واقعات بناتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور کوئی انہیں اس ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اگلا مرحلہ ہے سازش کا، اس میں بھی یہ ناکام ہوں گے۔ تو ناظرین آمدم برسر مطلب یہ جو تحریک عدم اعتماد کا ایشو ہے، عام طور پر تو یہ فضا 2 دن سے بن گئی ہے کہ جو اپوزیشن سینٹ میں اکثریت کے باوجود ہار گئی تو وہ عدم اعتماد کیسے کامیاب کرے گی۔ تو میری رائے تو دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ اپوزیشن کی یہ ہار وہ ہے جو ارینج تھی، جو بندوبست کے تحت کی گئی، اور اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے سرنڈر کا فیصلہ وہ کر چکی تھی اسٹیبلشمنٹ، اس لیے اپوزیشن کو انہوں نے مینیج کر لیا تھا کہ کس طرح آپ لوگوں نے غیر حاضر رہنا ہے، کس نے غیر حاضر رہنا ہے، کس نے ووٹ دینا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یعنی چند ایک لوگوں کی سلیکشن ہوئی تھی اور وہ لوگ غیر حاضر رہے۔ ان میں یہ بھی شامل تھے یوسف رضا گیلانی بھی، اور مسلم لیگ کے بھی کچھ بندے شامل تھے، اور پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی۔ تو یہ ایک بہت بری حرکت کی ہے اپوزیشن نے، اور اپوزیشن کو اس پر شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور اس کی جواب دہی کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ عوام اپنا ان سے جواب دہی کا حق رکھتے ہیں، لیکن فی الوقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ اس کے پیرالل دوسرا جو ایشو ہے وہ عمران خان کی چھٹی کا، وہ بدستور چلتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے اپوزیشن نے یہ سوچا ہو، میں اپوزیشن کو رعایتی نمبر نہیں دے رہا، لیکن میں ایک ایسے امکان کی طرف بات کر رہا ہوں جو بڑا یقینی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے سوچا ہو کہ چلو اس کے بدلے میں اگر ہمیں یہ چیز ملتی ہے تو یہ سودا برا نہیں، اس قانون کو تو ہم جب برسر اقتدار آئیں گے یا جب بھی پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی اس کو ہم منسوخ کر دیں گے۔ یہ اپوزیشن مسلم لیگ واضح طور پر اعلان کر چکی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اگرچہ ایسا اعلان نہیں کیا، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کر اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے 2 وکلاء کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، اعظم نذیر تارڑ اور فاروق نائک صاحب۔ تو کیس بہت مضبوط ہے اور سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی دیر اس میں لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی قومی مفاد کا مسئلہ سامنے آ جائے، تو لیکن قومی مفاد کا مسئلہ سامنے نہ آیا اور فیصلہ آئین اور میرٹ اور قانون اور پاکستان کے مفاد میں کیا گیا تو یہ قانون اڑ جائے گا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا مفاد اور انورٹڈ کاماز میں قومی مفاد 2 الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ دونوں متصادم ہیں۔ ایک کی موجودگی میں دوسرا مفاد نہیں چل سکتا۔ یعنی قومی مفاد جو ہے انورٹڈ کاماز میں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، اینٹی پاکستان ہوتا ہے ہمیشہ، اور جو پاکستان کا مفاد ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ انورٹڈ کاماز والے قومی مفاد کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ 4-5 وزرائے اعظم کے نام شارٹ لسٹنگ میں ہیں۔ مسلم لیگ کا جو موقف ہے وہ بدل چکی ہے۔ مسلم لیگ نے کہا تھا کہ ہم کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں دیں گے، لیکن اب انہوں نے بھی 2-3 نام کیئر ٹیکر کے لیے یا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ اس میں بھیج دیے ہیں، اور 2 نام پیپلز پارٹی کے ہیں، 5واں یا 6واں نام شاید کوئی ایسا جس پر دونوں پارٹیوں کو اتفاق ہو جائے۔ تو حتمی فیصلہ تو بابا جی نہیں کرنا ہے، تو وہ کریں گے، فیصلہ تو سامنے آ جائے گا۔ اور یہ چین کا دورہ جو عمران خان کا ہے اور جو امریکہ والا دورہ ہے، ان دوروں کی واپسی کے بعد سے جو حتمی مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم کاؤنٹ ڈاؤن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکا ہے، صرف آخری مرحلہ جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہونا ہے۔ تو ناظرین کل 3-4 سیاسی بیانات ایسے آئے جن کو ہم مارکۃ الآراء کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک تو خیر وہ پیپلز پارٹی کا بیان تھا جو سعید غنی صاحب نے دیا، سندھ کے وزیر ہیں، انہوں نے عمران خان کی حکومت کے بارے میں ایک فقرہ کہا جو مختلف انداز میں پہلے بھی کہا جاتا رہا، لیکن یہ اتنا جامع فقرہ تھا
किस पर सईद गनी साहब को दाद देने की ज़रूरत है। फिक्रा ये था कि आधी रात को इलेक्शन चोरी करके गीदड़ों की इस पलटन को हुकूमत दे दी गई। गीदड़ों की पलटन, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ। गीदड़ का जो इस्तारा है वो गिना जाता है बुज़दिली के हवाले से, लेकिन यहाँ गीदड़ जो फिट किए गए हैं वो कुछ और मानों में है। वो ये है कि गीदड़ रात को आते हैं और फसल उजाड़ कर चले जाते हैं। किसी खेत में, अगर किसी खेत के इर्द गिर्द अगर बाढ़ ना हो और आस पास के इलाके में जंगल में गीदड़ रहते हों, तो वो एक ही रात में सारा खेत उजाड़ कर चले जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इस लिहाज से ये गीदड़ों की जो पलटन है ये बहुत ठीक फपती कसी है। गीदड़ों की इस पलटन ने 3.5 साल में पाकिस्तान का खेत ऐसा उजाड़ कर रख दिया जैसे यहाँ कभी कुछ बोया ही नहीं गया था। हाँ, एक बात है कि चोरी जिसे कहा है सईद गनी साहब ने, वो इतनी बड़ी वारदात थी कि उसे चोरी नहीं कहना चाहिए, उसे डकैती कहना चाहिए। यानी आधी रात को डाका मारा गया और गीदड़ों की पलटन के हवाले इस मुल्क का खेत खलियान कर दिया गया। और दूसरा फिक्रा उससे भी ज़बरदस्त जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने कहा है, जमात इस्लामी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तो PTI का साथ देने की है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, पीछे से उनको हुक्म आता है, वो नहीं इख्तलाफ कर सकते, लेकिन अंदर से उनका जब दिल कुड़ता है तो फिर इस तरह का फिक्रा कह देते हैं। और बड़ा कमाल का फिक्रा कहा है उन्होंने। सिराजुल हक साहब ने कहा कि ये नाम रियासत मदीना का लेता है, लेकिन ये किरदार मीर जाफ़र का अदा कर रहा है। मीर जाफ़र, मीर कासिम, ये दो बड़े बदनाम किरदार हैं बर्र-ए-सग़ीर की हिस्ट्री के। इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनकी एजेंटी की, और इनकी गद्दारी के नतीजे में बंगाल और दक्कन, मैसूर, दोनों जगह से, बंगाल और मैसूर दक्कन में है, शेर में दक्कन इस्तेमाल किया गया है कि जाफ़र अज़ बंगाल, सादक अज़ दक्कन, नंगे दीन नंगे वतन, नंगे मिलत नंगे दीन नंगे वतन। तो दक्कन वैसे हैदराबाद जो इंडिया का है, जनूबी हिंद का, उसको कहा जाता है हैदराबाद दक्कन, लेकिन हैदराबाद के साथ ही मैसूर, जो जिसको आजकल कर्नाटक कहा जाता है, ये इलाका वाक़ई जहाँ टीपू सुल्तान थे, तो इस लिहाज से शायर ने इसको दक्कन कहा, सादक अज़ दक्कन। तो मीर सादक और मीर जाफ़र, ये इन दोनों का मजमूआ है ये इमरान खान, बल्कि उसको भी अगर आप ज़रब दे लें। इसी तरह एक और गद्दार था यूपी में, जाफ़र खां, तो उसने भी गद्दारी की, बहादुर शाह ज़फ़र को मरवाया और वहाँ जो मुज़ाहमत की फ़ौज थी जंग आज़ादी की 1857 की, उसको ख़त्म करने में इसका, जाफ़र खां का बहुत बड़ा किरदार था। ये मीर जाफ़र से अलग किरदार है। मीर जाफ़र, मीर कासिम और ये जाफ़र खां, इन तीनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और उसको 10 से ज़रब दे दी जाए तो फिर खैर से ये इमरान खान बनता है। इमरान खान पाकिस्तान जो दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी मुमलिकत है या मुसलमान मुमलिकत है और आलम इस्लाम की चौथी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है तुर्की, ईरान और मिस्र के बाद, उसको इसने दुनिया की नज़रों में तमाशा बना दिया है, इसका इक़्तिसादी तौर पर दिवालिया निकाल दिया है और ख़ारजा सतह पर इसका मजाक बना दिया है। लोग पाकिस्तान का नाम सुनकर हंसते हैं। ये मीर कासिम, मीर जाफ़र और जाफ़र खां का जो मजमूआ है, ये रियासती इदारों ने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। तो जब भी तारीख़ शाबाश देगी इमरान खान को, साथ ही सिलेक्टर्स को भी ज़ाहिर शाबाश देगी, उनका हिस्सा भी उन्हें देगी। और ये सिलेक्टर्स के लिए इतना बड़ा ताना बन गया है कि इतनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी है 3 साल पहले कि ये अब नस्लों तक ये चीज़ ताना बनकर सामने आती रहेगी। जैसे आप कुछ भी कर लें, 1971 के वाक़े में जनरल नियाज़ुर याहिया खान के किरदार पर जो तोय लानत होती है, उससे जान नहीं छुड़ा सकते। अगरचे कोशिश की जाती है कि ये सियासतदानों का कसूर है, ये सियासी गलती है, लेकिन बात न बनी है न बनेगी। तो इसी तरह ये जो 2018 में जो वारदात की गई, ये भी एक नस्लों तक ये ताना सुनाया जाता रहेगा, गूंजता रहेगा और तारीख़ में ये बाब अब हज़फ नहीं हो सकता। अगर इसके अज़ाले की कोई अच्छी कोशिश कर ली गई, अच्छी कोशिश से मुराद है कि उसमें भी दूध में महंगियाँ डालने की कोशिश ना की गई, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इज़ाला कुछ हो गया है, वरना फिर तारीख़ जो है वो बड़ी बेरहम होती है। तो नाज़रीन, बातें तो और भी बहुत सारी थी, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।